الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ الحمدللہ ہم لوگ کے اسباق چل رہے ہیں اعلام السنہ المنشورہ عقیدے کی کتاب کے، اور پچھلا سبق ہم نے 5واں درس پڑھا تھا جو سوال نمبر 186 تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ انشاءاللہ آج کا سبق درس نمبر 6 سوال نمبر 187 سے پڑھیں گے، 187 سے۔ سوال یہ ہے کہ الی کم قسم تنقسم المعاصی، تو اس کا جواب کہ تنقسم الی صغائر ہی سیئات و کبائر ہی الموبقات، یہاں تک یاد کرنا ہے کہ گناہ کی کتنی قسم ہیں، تو گناہ کی 2 قسمیں ہیں، صغائر چھوٹے گناہ، ہی سیئات جو برائیاں ہوتی ہیں، وہ کبائر وہی الموبقات بڑے گناہ جن پر جو ہے نا عذاب ہوتے وعیدیں ہوتی ہیں، تو بڑا گناہ۔ بماذا تکفر السیئات، گناہوں سے کس طریقے سے گناہوں کو انسان مٹا سکتا ہے، برائیوں کو مٹا سکتا ہے، تکفر السیئات یعنی چھوٹے گناہ کو، تو اس کا یہاں سے یاد کرنا ہے ان الحسنات، قال تعالی ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہے نا برائیوں کو کیا کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ اس آیت کو یاد کر لینا۔ سوال نمبر 189 ما ہی الکبائر، بڑے گناہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، تو اس کا جواب یاد کرنا ہے فی ضابطها اقوال للصحابہ والتابعین وغیرہم، کہ ان میں بہت سارے صحابہ کرام کے مختلف جو ہے نا اقوال ہیں کہ بھئی کس طریقے کا کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ فقیر ان میں سے بعض کبیرہ گناہ اس طریقے سے ہوتے ہیں کل ذنب ترتب علیہ حد، کہ ہر وہ گناہ جس پر کوئی حد واقع ہوئی ہو، کہ ایسا کرنے سے اگر یہ کرو گے تو یہ حد ہوگی، یہ کرو گے تو یہ حد ہوگی، کوڑے لگیں گے یا یہ سنسار کیا جائے گا، کوئی بھی، تو کبیرہ گناہ مراد ہوتا ہے۔ وقیلہ و بعض لوگوں نے، بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے کل ذنب، ہر وہ بڑا گناہ اتبع بلعنہ، کہ جس کے کرنے سے لعنت کا بندہ مستحق ہوتا ہے، او غضب یا خدا کے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غصے کا مستحق ہوتا ہے، او نار یا جہنم کا مستحق ہوتا ہے، او ای عقوبہ یا کسی بھی سزا کا مستحق ہوتا ہے، وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ یہ 2 یاد کر لیں بس، کہ کبیرہ گناہ کے جو ہے نا کیسے پتہ چلے کون سے کبیرہ گناہ ہے، تو اس کی یہ جو ہے نا قانون بتایا کہ یہ اس کسی کام پر یہ چیز ہوگی تو کبیرہ گناہ ہے۔ آگے سوال نمبر 190 بماذا تکفر جمیع الصغائر والکبائر، کس طریقے سے سارے چھوٹے گناہ بڑے گناہ کو معاف کروایا جا سکتا ہے، مٹوایا جا سکتا ہے، تو تکفر جمیعها بالتوبۃ النصوحہ، کہ توبہ نصوحہ کے ساتھ اس کو جو ہے مٹایا جا سکتا ہے۔ یہ آیت ذہن میں رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ۔ اب آگے سوال نمبر 191 191 ما ہی توبۃ النصوحہ، یہ سوال ہے ما ہی توبۃ النصوحہ، کہ توبۃ النصوحہ کیا ہے، تو یہ توبۃ الصادق التی اجتمع فیہا 3 اشیاء، کہ وہ سچی توبہ جس کے اندر 3 چیزیں جمع ہوں، الاقلاع عن الذنب، کہ گناہ سے بالکل ہٹ جانا، والندم علی ارتکابہ، اور گناہ کرنے پر ندامت ہونا کہ واقعی میں نے غلط کام کیا ہے، والعزم علی الا یعود ابدا، اور اس چیز کا پکا عزم کرنا کہ میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 چیزیں جس توبہ میں ہوں گی وہ توبۃ النصوحہ ہے، اس کے 3 یاد کر لینا یہاں تک۔ آگے سوال نمبر 192 192 کہ متى تنقطع التوبہ فی حق کل فرد من افراد الناس، کہ کب تک ہر شخص کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یعنی کب تک توبہ ختم نہیں ہوئی، یعنی کب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ حدیث شریف یاد کر لیجیے گا کہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ جب تک بندے کی غرغرہ یعنی آخری سانسیں نہیں چلنی اس وقت تک بندے کا جو ہے توبہ قبول کی جائے گی۔ سوال نمبر 193 193 متى تنقطع التوبہ من عمر الدنیا، کہ دنیا کی عمر کے لحاظ سے توبہ جو ہے نا کب تک بند نہیں ہوگی، توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے۔ تو قال اللہ تعالیٰ، یاد ذہن میں رکھیں، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ جب تک دنیا قائم ہے اس وقت تک جو ہے جب تک قیامت قائم نہیں ہو رہی تو توبہ کا دروازہ دنیا کے حساب سے کھلا ہوا ہے۔ سوال نمبر 194 194 کہ ما حکم من مات من الموحدین مصرا علی کبیرہ، کہ ان لوگوں کا کیا حکم ہے کہ ان موحدین کا کہ جو توبہ کیا بغیر اور گناہ کبیرہ کرتے کرتے مر گئے۔ تو اس میں یہ 2-3 آیتیں ذہن میں رکھ لیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، آگے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ قرآن نے جو ہے نا قواعد بتائیں، تو ان 2-3 آیتوں کو ذہن میں رکھیں اس سوال میں۔ آگے سوال نمبر 195 هل حدود کفارات لأہلها، کہ کسی گناہ پر اگر حد نافذ ہو جائے تو اس حد نافذ ہونے سے کیا گناہ کا کفارہ ہو جائے گا؟ اس کے جواب میں یہ جو حدیث شریف ذکر کی گئی ہے نا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پوری حدیث میں حدیث کا ایک ٹکڑا جو ہے اس کتاب میں کٹا ہوا ہے، اور کتابوں میں تو موجود ہے لیکن یہ جو PDF جو کتاب موجود ہے اس میں یہ کٹا ہوا ہے، تو میں نے نیچے لال کلر کا دیکھیں یہ لکھ دیا ہے وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ،
تو اس طریقے سے یاد کریے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن اصاب من ذلك شيئا فوقب به في الدنيا فهو كفارة الله. سوال نمبر 196 ما الجمع بين قوله صلی اللہ علیہ وسلم في هذا الحديث فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه انما تقدم من رجحت سیئات بحسنات دخل النار. کہ پیچھے حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی برائیاں اس کی نیکیوں پر غالب آ جائیں گی تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور دوسری کا حدیث میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ چاہے گا جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا جو ہے نا عذاب دے گا. تو کہہ رہے اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر جس کی برائیاں نیکیوں پر غالب آ جائیں پھر بھی اللہ چاہے اس کو معاف کر دے گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یاد کرنا ہے لا منافات بینہما، ان دونوں باتوں میں کوئی نفی نہیں ہے، دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. فإن من يشاء الله أن يعفو عنه يحاسب الحساب اليسير، کہ جس کو اللہ چاہے گا تو ہلکا سا حساب لے کر بس کو معاف کر دے گا. بس یہ حساب الیسیر تھا، یہاں تک یاد کر لینا. آگے 197 سوال نمبر 197 ما هو الصراط المستقیم الذي امرنا اللہ تعالی بسلوکه ونهانا عن اتباع غیره، کہ سیدھا راستہ وہ کون سا جو صراط مستقیم فرمایا گا، کون سا راستہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس پر چلنے کا ہمیں حکم فرمایا اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کی اتباع کرنے سے منع فرمایا. تو اس کا جواب یاد کرنا ہے هو دین الاسلام الذي ارسل اللہ به رسله وانزل به کتبه، کہ بس یہاں تک یاد کرنا ہے کہ وہ دین اسلام کی جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجا ہے اور اپنی کتاب میں جو ہے نازل کیا ہے وہ صراط مستقیم ہے. یہاں تک یاد کرنا ہے. سوال نمبر 198 198 بماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه، کہ کس طریقے سے صراط مستقیم پر جو ہے چلا جائے گا اور اس پر جو ہے نا اپنے آپ کو بچائے، اور کس طریقے سے بچا جائے گا صراط مستقیم کے علاوہ جو انحراف ہے اسے کس طریقے سے انحراف کیا جائے گا اس کے علاوہ کی چیزوں سے. تو اس کا جواب یاد کریں لا يحصل ذلك الا بالتمسك بالكتاب والسنة، کہ بس صراط مستقیم کا چلنا نہیں حاصل ہو سکتا سوائے اس کے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیا جائے. بس یہاں تک یاد کر لیں. آگے سوال نمبر 199 199 ما ضد السنة، سنت کی کیا ضد ہے؟ تو ضدها البدع المحدثة وهي شرع ما لم يأذن به الله. بس یاد کرنا ہے کہ وہ نئی چیزیں ایجاد کرنا کہ جس کا شریعت میں اللہ پاک نے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، ویسے اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں نکالنا یہ بدع ہے. سوال نمبر 200 الی کم قسم تنقسم البدع باعتبار اخلالها بالدین، کہ بدعت کی دین میں فساد کے بگاڑ کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں، یعنی دین میں فساد کے اعتبار سے، دین میں خرابی کے اعتبار سے بدعت کی کتنی قسمیں؟ تو اس کا جواب یاد کرنا تنقسم الی قسمین بدع مکفرہ و بدع دون ذلک، یعنی بدع غیر مکفرہ، یعنی بدع مکفرہ بدع غیر مکفرہ، دو قسمیں. اب آگے ما ہی البدع المکفرہ، تو اس کا جواب یاد کرنا ہے کثیرہ، کہ بدع مکفرہ بہت زیادہ ہیں. پہلا یاد کرنا ہے وضابطها، اس کی جو اس کے قانون ہے بدع مکفرہ کے وہ بہت زیادہ ہیں. من انکر، اس کا یہ کہ بات ذہن میں رکھی جا سکتی ہے کہ من انکر امرا مجمعا علیہ متواترا من الشرع، پہلے یہاں تک یاد کرنا ہے کہ جو اس چیز کا انکار کرے جو شریعت میں تواتر کے حساب سے چلی آ رہی ہو لیکن کوئی چیز اس کا انکار کرے. یہاں تک یاد کرنا ہے. اس پہ آگے یاد کرنا ہے یہ دیکھیں کبدع الجہمیہ فی انکار صفات اللہ عز وجل، جیسے جہمیہ لوگوں کا بدعت کہ انہوں نے اللہ پاک کی صفات کا انکار کیا ہے. اسی طرح والقول بخلق القرآن، ان لوگوں کا قول جو قرآن کو مخلوق مانتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آگے یاد کرنا ہے کبدع القدریہ فی انکار علم اللہ تعالی وافعالہ، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم کو اور اس کے فعل کا جو ہے نا انکار کیا ہے، یہ بدع قدریہ ہیں. اسی طرح کبدع المجسمہ الذی یشبہون اللہ تعالی بخلقہ، کہ جنہوں نے اللہ پاک کی مشابہت دی ہے مخلوق کے ساتھ. یہ تین لوگوں کا ذکر کیا ہے، بدع جہمیہ، بدع قدریہ، بدع مجسمہ. بدع جہمیہ کیا بولتے ہیں؟ فی انکاری صفات اللہ عز وجل. بدع قدریہ کیا بولتے ہیں؟ فی انکاری علم اللہ کا وافعالہ. بدع مجسمہ کیا بولتے ہیں؟ الذین یشبہون اللہ تعالی بخلقہ. ان تینوں کو اس طریقے سے یاد کر لیجیے گا، یہ بھی اکثر امتحان میں آتا ہے کہ بدع جہمیہ کیا ہے، بدع قدریہ کیا ہے، بدع مجسمہ کیا ہے، اس کو یاد کر لیجیے گا. سوال نمبر 202 ما ہی البدع التی ہے غیر مکفرہ، کہ بدعت کی جو دوسری قسم ہے بدع غیر مکفرہ تو وہ کیا چیز ہے؟ تو اس کا یاد کر لینا ہے. تو اس میں پہلے یاد کرنا ہے ما لم تکن کذالک، یہ یعنی بدع مکفرہ کی طرح نہیں ہے. مما لم یلزم منہ تکذیب الکتاب، جس میں جو ہے نا قرآن پاک کی حدیث مبارکہ کی جو ہے نا تکذیب لازم ہے نہیں. اس کا پھر آگے یاد کرنا ہے کبدع مروانیہ التی انکر علی فضلاء الصحابہ، جیسے مروانیہ جو ہے ان کی بدعت جس پر بڑے بڑے صحابہ نے جنہوں نے نکیر کری. تو بدع مروانیہ التی انکرہ علی فضلاء الصحابہ. بس یہاں اس کو یاد کر لینا ہے. اسی طریقے سے سوال میں آگے یہ بھی یاد کرنا ہے تاخیرہم بعض الصلوات الی اواخر اوقاتها، کہ بعض نماز کو آخری وقت تک کیا کرنا، مؤخر کرنا. یہ بھی جو ہے نا بدع غیر مکفرہ ہے. سوال نمبر 203 یہ کم اقسام البدع بحسب ما تقع فیہ، کہ وقوع کے اعتبار سے بدع کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کی یاد رکھیں دو قسمیں، تنقسم الی بدع فی العبادات و بدع فی المعاملات. پیچھے ذکر کیا تھا نا کہ بدعت کی
دین کے بگاڑ کے اعتبار سے دو قسم تھی، بدعت مکفرہ، بدعت غیر مکفرہ۔ یہ بدعت کے وقوع ہونے کے اعتبار سے کتنی قسمیں؟ دو قسمیں، بدعت فی العبادات اور بدعت فی المعاملات۔ اب آگے سوال نمبر 204، الی کم قسم تنقسم البدع فی العبادات، کہ بدعت جو عبادات میں ہے اس کے اعتبار سے کتنی قسمیں؟ تو کتنی قسمیں؟ اس میں دو قسمیں ہیں، الی قسمین۔ اب اس کے بعد یاد کرنا، الاول التعبد بما لم یأذن اللہ ان یعبد به البتہ، کہ ایسی چیز کی عبادت کرنا، ایسی عبادت کرنا کہ جس کا اللہ پاک نے کبھی کرنے کا حکم ہی نہیں دیا۔ جیسے آگے لکھا نا اللہ والرقص والصفق، کہ جیسے بانسریاں بجانا اور ناچنا اور رقص کرنا اس طرح کو عبادت سمجھنا، تو اس کا اللہ پاک نے کرنے کا حکم نہیں دیا۔ پہلی قسم یہ ہے عبادت کے اعتبار سے۔ والثانی، دوسری عبادت کے اعتبار سے دوسری قسم التعبد بما اصل و مشروع، کہ ایسی عبادت کرنا کہ جو شرعی اعتبار سے مشروع نہ ہو، لیکن وضع فی غیر موضع، یعنی ایسی عبادت کرنا کہ دوسری جگہ تو عبادت ہوتی ہے لیکن جس جگہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں وہ شرعی اعتبار سے نہیں ہو، جیسے کہ کشف الراس مثلا ہوا ہو فی الاحرام عبادت مشروع، جیسے سر ننگا کر کے نماز پڑھنا۔ اب یہ احرام کی حالت میں تو سر ننگا کرنا شریعت میں ہے، لیکن اس کو دوسری جگہ کرنا یہ بدعت عبادات میں دوسری قسم ہے، تو اس کو ایسے یاد کرنا ہے، التعبد بما اصل و مشروع ولكن وضع فی غیر موضع ککشف الراس مثلا وهو فی الاحرام عبادت مشروع۔ اب آگے سوال نمبر 205، کہ کم حالہ للبدع مع العبادت التي تقع فيها، کہ عبادت میں واقع ہونے والی بدعتوں کی کتنی حالتیں، کہ عبادت میں جو واقع ہونے والی بدعتیں ان کی کتنی حالتیں؟ لہا حالتان، اس میں دو حالتیں۔ الاولی ان تبطلها جميعا، پہلی یہ کہ عبادت میں اگر ایسی بدعت کی جائے تو پہلی کی وجہ سے ان تبطلها جميعا، ساری عبادت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ کمن زاد فی صلاۃ الفجر رکعۃ ثالثہ، جیسے کہ اگر کوئی بدعت کرتا ہے کہ فجر کی 2 رکعت کے علاوہ 3 پڑھ لیتا ہے تو اس کی ساری عبادت ختم ہو جائے گی۔ الحالۃ الثانیہ، آگے دوسری حالت، ان تبطل البدع وحدها كما هي الباطلہ، کہ جو زائد چیز اس نے بدعت کی نا وہ باطل ہو جائے گی لیکن باقی جو عبادت وہ باقی رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس میں جیسے آگے مثال دی، جیسے مثال کے طور پر وضو میں 3 مرتبہ ہاتھ دھونا ہے، اب کوئی 4 مرتبہ دھو لیتا ہے، 5 مرتبہ دھو لیتا ہے، تو ایسے کرنے سے جو زائد دھو رہا ہے یہ بدعت ہے، یہ بدعت ختم ہوگی لیکن وضو اس کا باقی رہے گا، وہ عبادت باقی رہے گی۔ پہلی کی صورت میں عبادت پوری ختم ہو جائے گی، دوسری کی صورت میں جو بدعت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی یعنی جو ہے نا فائدہ نہیں ہوگا لیکن عبادت باقی رہے گی۔ اب آگے سوال نمبر 206، ما هي البدع فی المعاملات، پیچھے کیا تھا نا سوال نمبر 203 میں کہ بدعت کی کتنی قسمیں تھیں؟ حالت کے واقع وقوع کے اعتبار سے بدعت فی العبادات اور بدعت فی المعاملات، پہ عبادت کے اعتبار سے آگے بتایا تھا۔ پھر آگے بدعت معاملات، وہ کیا چیز ہے؟ تو یہ اشتراط ما لیس فی کتاب اللہ، یعنی معاملات میں ایسی شرطیں لگانا جو قرآن سے یا ولا فی السنہ و رسول، جو قرآن و حدیث سے جو ہے نا ثابت نہ ہو، ایسی شرطیں لگانا یہ بدعت فی المعاملات ہے، یاد کرنا اس کو۔ اب آگے سوال نمبر 207، اب یہاں سے صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے نا کچھ چیزیں جو ہے نا ذکر کریں گے جو ہمارے عقیدے میں ہونی چاہیے۔ مل واجب التزام فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت، کہ ہم پر کیا چیز لازم ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے اعتبار سے ہم پر کیا چیز لازم ہے؟ تو اس کا جواب یاد کریں، الواجب لہم علینا سلامت قلوبنا والسنتنا لہم، کہ ہم پر لازم ہے کہ اپنے دل کو جو اور اپنی زبان کو جو ہے نا ان کے اعتبار سے ان سے جو ہے نا اپنی زبان کو ان پر طعن و تشریح کرنے سے اپنی زبان کو سلامت رکھیں، ونشر فضائلہم، اور ان کی جو ہے نا جو اچھی چیزیں ان کو جو ہے نا پھیلائیں، والکف عن مساویہم وما شجر بینہم، اور جو ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں جو بھی اس سے ہم لوگ رکے رہیں، اس میں ہم لوگ کچھ نہ بولیں۔ تو یہاں تک اس کو جو یاد کرنا ہے۔ آگے سوال نمبر 208، من افضل الصحابہ اجمالا، یہ سوال بھی ہم اکثر آتا ہے کہ اجمالی طور پر صحابہ کون سے افضل ہیں، جو نہیں صحابہ کے اجمالی طور پر گروپ کے اعتبار سے کون سے صحابہ افضل ہیں؟ تو افضلهم السابقون الاولون من المہاجرین، جو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ہیں وہ سب سے پہلے افضل ہیں، ثم من الانصار، اس کے بعد پھر انصار افضل ہیں، ثم اہل بدر، اس کے بعد پھر اہل بدر افضل ہیں، فاحد، پھر اہل احد جو ہے نا وہ افضل ہیں، فبیعت رضوان، پھر اس کے بعد جنہوں نے بیعت رضوان فرمائی تھی وہ لوگ افضل ہیں، فمن بعدهم، پھر ان کے بعد من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جو فتح مکہ جو یعنی اس سے پہلے جو ہے جنہوں نے خرچ کیا وہ زیادہ افضل ہیں۔ تو اس اعتبار سے یاد کریں، اول مہاجرین، پھر انصار، پھر اہل بدر، پھر اہل احد، پھر بیعت رضوان، پھر اس کے بعد من انفق من قبل الفتح وقاتل، اس طریقے سے اجمالی طور پر صحابہ کی فضیلت ہے۔ آگے سوال نمبر 209، من افضل الصحابہ تفصیلا، کہ تفصیلی اعتبار سے یعنی فردی اعتبار سے کون صحابہ افضل ہیں؟ تو قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کن فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرنے سے، لا نعدل بابی بکر احد ثم عمر ثم عثمان ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم، کہ اس ترتیب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے افضل کسی کو نہیں سمجھتے تھے، پھر عمر کو، پھر عثمان کو، اس کے بعد پھر جو ہے نا ہم باقی صحابہ کی جو ہے نا ترتیب بیان نہیں کرتے تھے، یعنی 3 کی ترتیب اس طرح تھی،
اس کو یاد کر لینا ہے۔ آگے سوال نمبر 210، کم مدت الخلافہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کتنی مدت رہی؟ یہ سوال بھی اہم ہے، تو اس کے جواب یاد کرنا ہے۔ وخلافت النبوۃ 30 سنہ، کہ نبوت کے بعد خلافت کتنے سال ہے؟ 30 سال، 30 سنہ ایک سال آتا ہے 30 سال۔ اب آگے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کتنی رہی؟ 2 و 3 اشہر، 2 سال اور 3 مہینے۔ آگے عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کتنے سال رہی؟ 10 سنین و 6 اشہر، 10 سال اور 6 مہینے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت 12 سنہ، کہ 12 سال ان کی خلافت ہے۔ وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کی خلافت 4 سنین و 9 اشہر، ان کی خلافت کتنے سال رہی؟ ان کی خلافت 4 سال اور 9 مہینے رہی۔ تو یہ سارے کے سارے ملا کے 29 مہینے اور 29 سال اور 6 مہینے بنتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں وَيُكَمِّلُهَا 30 بیعت الحسن بن علی 6 اشہر، پھر حسن بن علی رضی اللہ عنہ پر جو بیعت رہی تھی وہ کتنے 6 مہینے رہی تھی، سارے ملا کے خلافت کتنی 30 سال رہی۔ تو بس یاد کرنا ہے خلافت کتنے سال رہی؟ 30 سال۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کتنی تھی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی تھی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی تھی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی تھی؟ دیکھ لیے گا، یاد کر لیے گا اس کو۔ اب آگے سوال نمبر 211، ما دلیل علی خلافت هؤلاء الاربع جملہ، کہ چاروں جو خلفاء ہیں ان کی خلافت کی کیا دلیل ہے؟ تو اس کا جواب الادلہ علیہ کثیرۃ لا تحصى، ان کی خلافت کی دلیل بے شمار ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ فمن حصر مدتها فی 30 سنہ فکانت مدت ولایتهم، کہ ان میں سے سب سے بڑی دلیل یہی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، تو ان چاروں کی ملا کے تقریباً 30 سال ہی رہی ہے، تو یہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، تو یہاں تک یاد کر لینا اس کو۔ اس کے بعد سوال نمبر 212، ما دلیل علی خلافت 3 اجمالا، کہ 3 جو خلفاء ہیں ان کی اجمالی طور پہ کیا دلیل ہے؟ تو اس دلیل طور پہ حدیث یاد کر لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے ایک مرتبہ کہ کسی نے خواب دیکھا ہے، تو ایک شخص نے فرمایا جی میں نے خواب دیکھا ہے، تو یہاں سے فقال رجل، ایک شخص نے بولا میں نے کیا خواب دیکھا؟ انا رأيت كأن میزانا نزل من السماء فوزنت انت وابو بکر فرجحت انت بابی بکر ووزن عمر وابو بکر فرجح ابو بکر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان۔ یہاں تک دیکھ لیں، یاد کر لیں، اس کا خلاصہ ہے سمجھیں کہ آپ جن صحابی نے جو خواب دیکھا وہ یہ دیکھا کہ وزن کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن زیادہ ہوا۔ اس کے بعد پھر وزن کیا گیا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن زیادہ ہوا۔ اس کے بعد وزن کیا گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو عثمان غنی اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن زیادہ ہوا۔ اس ترتیب سے وزن زیادہ ہوگا۔ پھر آخر میں پھر کیا گیا جو ترازو جس سے وزن کیا جا رہا تھا اس کو اٹھا لیا گیا، تو یہ دلیل ہے۔ آگے سوال نمبر 213، ما دلیل علی خلافت ابو بکر و عمر اجمالا، اور خالی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی کیا دلیل ہے؟ اب اس میں جو دلیل ہے منها ما فی صحیح قال صلی اللہ علیہ وسلم بینما انا نائم رأیتنی علی قلیب علی دل، یہ حدیث کو جو ہے نا دیکھ لیے گا۔ آگے سوال نمبر 214، ما دلیل علی خلافت ابی بکر و تقدم فیہا، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدم کرنے کی کیا دلیل؟ اس کو یاد کر لیجیے گا، اس کی دلیل یاد کر لیجیے گا۔ یہ دیکھیں قال صلی اللہ علیہ وسلم ان لم تجدینی فاتا ابو بکر، کہ اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آؤ۔ تو یہ دلیل کس بات کی؟ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں کیا ہے؟ مقدم ہے، اس کو یاد کر لیے گا۔ اب آگے سوال نمبر 215، ما دلیل علی تقدیم عمر فی خلافت بعد ابی بکر، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو مقدم کرنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو ادلہ کثیرہ، اس کی بہت زیادہ دلیلیں ہیں۔ تو اس میں یہ حدیث یاد کر لیجیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں کیا ہے کہ انی لا ادری ما قدر بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی واشار الی ابی بکر و عمر، کہ حدیث جو ذکر کری اس میں اشارہ کس کی طرف؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی طرف۔ کہ کیا مطلب اس حدیث کا؟ کہ کیا پتہ میں تمہارے بعد تمہارے درمیان کتنے دن ہوں، تو بس میرے بعد تم ان دونوں کی کیا کرنا؟ اقتداء کرنا۔ ان دونوں سے مراد کون تھے؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ، تو یہ دلیل ہے۔ اب آگے سوال نمبر 216، ما دلیل علی تقدیم عثمان بعدہما فی خلافہ، کہ ان دونوں کے بعد یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر مقدم کرنا، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو یہ دلیل الادلہ علی ذلک، اس کی بہت زیادہ دلیلیں ہیں۔ اس میں دلیل کے طور پہ جو حدیث ذکر کی گئی نا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا يومئذ على الهدى فثبت فاخذت بضبع عثمان ثم استقبلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت هذا قال هذا، اس سے مراد کون ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کو دیکھ لیجیے گا۔ تو اس میں بھی سوال نمبر 217، ما دلیل علی خلافت علی و اولویتہ بالحق بعدہ، کہ اس بات کی کیا دلیل ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی، کہ ان تینوں کے بعد جو ان کو خلافت پہ مقدم کیا گیا، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ حدیث امینہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهِيَ عمار تقتل الفئة الباغیہ یدعون الی الجنہ ویدعون الی النار فکان مع علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقتلہ اہل الشام۔ اس حدیث کو دیکھ لیجیے گا۔
سوال نمبر 218 مل واجب لولاۃ الامور، یہ سوال بھی بہت اہم ہے، اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ اولو الامر کے اعتبار سے ہم پر کیا چیز لازم ہے۔ اولو الامر یعنی جو ہم پر حکمران ہوتے ہیں نا، جو ہم پر حکومت کر رہے ہیں، بادشاہ جو بھی ہیں ہم پر، اس کے اعتبار سے ہم پر کیا چیز لازم ہے، تو اس کے سوال کو یاد کر لیجیے گا۔ یہ اس کا جواب الواجب لهم نصیحہ بموالاتهم علی الحق وطاعتهم فیہ وامرهم به، یہاں تک اس کو جو ہے یاد کرنا ہے۔ کیا مطلب کہ واجب ہے ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ خیر خواہی کا مطلب ہے کہ حق میں ان کے ساتھ دیا جائے اور ان کی اطاعت کی جائے، حق کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے، ٹھیک ہے، اور نرمی سے ان کو کیا کی جائے، نصیحت کی جائے۔ یہاں تک اس کو یاد کرنا ہے۔ اب آگے سوال نمبر 219 ما دلیل علی ذلک، یہ اولو الامر کے اعتبار سے آپ نے جو بولا کہ ان کی بات کو مانا جائے اور ایسے کیا جائے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، واولی الامر، اس کو یاد کر لیجیے گا۔ یہ دونوں سوال بہت اہم ہیں، یہ بھی اکثر پوچھتے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے سوال نمبر 220 علامہ یجب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وما مراتبها، کہ امر بالمعروف کس شخص پر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس شخص پر لازم ہے اور اس کی کیا مراتب ہیں، تو یاد دیکھ لیجیے گا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، پھر آگے یہ حدیث وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کن پر اس کے مراتب کیا، یہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہ پھر آگے فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کیا ہے، مراتب ہیں، اس کو دیکھ لیجیے گا۔ آگے ما حکم کرامات الاولیاء، یہ سوال بھی بہت اہم، اکثر پوچھتے ہیں کہ اولیاء کی کرامت کے اعتبار سے کیا حکم ہے، تو اس کا جواب کرامت الاولیاء حق وهو ظہور الامر خارق علی ایدیہم الذی لا صنع لهم فیہ، کرامت الاولیاء کیا ہے، حق ہے، اور ایسی چیز کا کہ جو یعنی ایسی چیز کا ظاہر ہونا جو عادت کے خلاف ہو، اور اس میں ان کا کوئی اس میں انہوں نے کچھ کام نہیں کیا ہو، کچھ بھی نہیں کیا ہو، بس ویسی ایک چیز کا ظاہر ہو جانا، یہ کرامت الاولیاء ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بس یاد کر لیا کرامت الاولیاء حق وهو ظہور الامر خارق علی ایدیہم الذی لا صنع لهم فیہ، بس یہاں تک یاد کر لیجیے گا، یہ سوال بھی اکثر پوچھتے ہیں۔ آگے من ہم اولیاء اللہ، تو کرامت الاولیاء جو آپ نے بولا تو کون اولیاء اللہ ہیں، سے کون ہیں، تو اس کے جواب یہ بھی بہت اہم ہے۔ ہم کل من آمن باللہ واتقى واتبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تعالی علی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یاد کر لینا کہ ہر وہ کہ جو ایمان لایا اللہ پر اور اللہ سے ڈرا اور اتباع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہی اولیاء اللہ ہے۔ آگے سوال نمبر 223 من هي الطائفة التي عناها النبي صلی اللہ علیہ وسلم بقول لا تزال طائفة من امتی على الحق ظاہرا لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللہ تبارک وتعالی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک گروپ ہوگا کہ جو ہمیشہ حق پر قائم ہوگا اور کسی کی مخالفت ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی، تو اس گروپ سے مراد کون سا گروپ، کون سا طائفہ، کون سا گروہ مراد ہے، تو اس کا جواب هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من 73 فرقة كما استثناها النبی صلی اللہ علیہ وسلم من، بس یاد کرنا کہ وہ فرقہ ناجیہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 73 فرقے ہوں گے، ان 73 فرقوں میں جو ایک فرقہ ہوگا وہی فرقہ ناجیہ کہ جو حق پر قائم ہوگا، تو اس جواب کو یاد کرنا ہے کہ هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من 73 فرقة كما استثناها النبي صلی اللہ علیہ وسلم من تلك الفرق بقوله كلها في النار الا واحدة وهي الجماعة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک فرقہ جو ہے نا حق پر ہوگا اور وہی جو ہے نا جنت میں جائے گا، باقی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، تو اس فرقے سے مراد کو ہے فرقہ ناجیہ ہے۔ تو سوال نمبر 223 تک الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، احسان سے، اس کی مہربانی سے اعلام السنہ کی کتاب ہم لوگوں کی مکمل ہو گئی۔ جو کچھ کہا گیا ہے اللہ پاک قبول فرمائے، ظاہر لازمی انسان خطا کا پتلا، اس میں غلطی کوتاہی ہوگی اس کو معاف فرمائے، بس جو چیزیں آپ کو نشاندہی کروائی گئی ہے اس کو آپ پڑھیے، یاد کیجیے، اچھے سے یاد کیجیے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ باقی آخر میں آپ لوگوں سے ایک بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ اوقاف میں امتحان کی وجہ سے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے فقہ کی کتاب بھی پڑھی، خوب محنت کری، عقیدہ کی کتاب بھی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کافی چیز آپ کو سیکھنے کو ملی، اور اسی کی برکت سے، امتحان کی برکت سے آپ لوگوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک دیکھا، اچھے سے آپ لوگ یاد کر رہے ہیں۔ بہت سارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں، پھر امتحان میں پاس ہونے کے بعد ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا ہرگز بالکل نہ کریے۔ امتحان میں انشاءاللہ آپ لوگ پاس ہو جائیں، آپ کو مسجدیں مل جائیں، تو اپنے فارغ اوقات میں روزانہ فارغ وقت نکالیے کہ پڑھنے پڑھانے کے ساتھ آپ کا تعلق رہے، اپنا مطالعہ، اپنی ان چیزوں کو بڑھانا اور مزید جو ہے نا علم حاصل کریں یا کسی کو سکھائیں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ہے۔ ساتھی جو ہے مسجدوں میں لگ جاتے ہیں، بعد میں بس مسجد کی ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں اور باقی چیزوں سے جو ہے نا فارغ ہو جاتے ہیں، تو اس چیز سے بالکل گریز کریے، جب تک آخری دم تک طالب علم رہیے، یعنی کن عالماً و متعلماً، سیکھنے والے یا سکھانے والے رہیے، ان میں سے کوئی ایک درجے میں آپ لوگ رہیے، تو اس چیز کی کوشش کریے۔ بہر جو کہا گیا جو سنا گا اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔